بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عصر کے وقت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے مزید کچھ احادیث، یعنی ہم نے آج تقریباً 3 احادیث مزید پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد امام محمد کیا فرماتے ہیں ان کا قول بھی پڑھنا ہے، اور اس کی جس حد تک وضاحت ہو سکی وہ بھی آج کے سبق میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ہماری جو سبق شروع ہوتا ہے وہ دوسری حدیث جو موطا امام محمد کی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے احادیث پڑھ کے ان کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، اس کے بعد جو باقاعدہ تشریح ہوگی اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب عن الزہری ابن شہاب الزہری عن عروۃ قال حدثتنی عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر۔ فرماتے ہیں کہ مالک بن انس نے ابن شہاب زہری سے اور انہوں نے عروہ سے بیان کیا کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر جو ہے وہ ایسے وقت میں ادا کیا کرتے تھے کہ سورج ان کے حجرے میں ہوتا تھا، یعنی ابھی دھوپ میرے حجرے میں ہی ہوتی تھی اور دیواروں پر وہ نہیں چڑھی ہوتی تھی۔ اچھا، اب دوسری حدیث آج کے سبق کی، اخبرنا مالک قال اخبرنی ابن شہاب الزہری عن انس بن مالک انہ قال كنا نصلی العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد کو بیان کیا، اور امام مالک نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ اس ادائیگی کے بعد اگر کوئی قباء کی طرف جاتا تو اس کے قباء پہنچنے تک سورج بلند ہو جاتا تھا، یعنی سورج بلند ہوتا تھا، وہاں پہنچنے کے تک بھی سورج بلند رہتا تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال كنا نصلی العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور امام مالک نے حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے جناب انس بن مالک سے خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز عصر ادا کرتے تھے، پھر کوئی شخص بنی عمرو بن عوف کے محلے میں جاتا تو وہ ان کو نماز عصر ہی پڑھتے پاتا تھا۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی تاخیر العصر افضل عندنا من تعجیلها اذا صلیتها والشمس بيضاء نقیۃ لم تدخلها صفرة وبذلك جاءت عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة وقد قال بعض الفقهاء إنما سميت العصر لأنها توصر وتؤخر۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کو جلدی پڑھنے کے بجائے تاخیر سے ادا کرنا ہمارے یعنی احناف کے نزدیک افضل ہے۔ جب تو نماز عصر پڑھنا چاہے تو ایسے وقت میں پڑھا کر کہ سورج صاف اور سفید ہو اور اس میں زردی داخل نہ ہوئی ہو۔ اسی وقت کے متعلق عام آثار آئے ہیں، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور بعض فقہاء کرام نے کہا کہ عصر کو عصر نام ہی اس لیے دیا گیا کہ یہ ٹھہر کر تاخیر کر کے پڑھی جائے اور اپنے وقت کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ یہ مختلف احادیث آپ نے سماعت کی جن کی تعداد وہ 3 ہے۔
اور اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نماز عصر کے متعلق ارشاد فرمایا وہ بھی آپ نے سنا۔ اچھا، یہ جو احادیث ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ اسباق میں ظہر کے وقت کے حوالے سے پڑھا کہ غیر مقلدین وہاں سے ایک مثل سائے کے حوالے سے کیسے استدلال کرتے ہیں، تو آج جو ہم نے احادیث سنی ہے اس میں بھی ایک طبقہ نماز عصر کے حوالے سے سایہ ایک مثل ہو تو نماز عصر پڑھی جا رہی ہے، ان حدیثوں سے وہ اس طرح کا استدلال کرتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے حدیثیں پڑھ لی گئی ہیں، ان کی وضاحت بھی پیش کی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ان حدیثوں سے بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مذہب حق وہی ہے کہ سایہ جب دو مثل ہو جائے اصلی سائے کے علاوہ تو وہی عصر کا جو ہے وہ وقت کے آغاز کا حصہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم نے پہلی حدیث پڑھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ادائیگی نماز کو بیان فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نماز عصر ادا فرما لیتے تھے اور ابھی تک حالت یہ ہوتی تھی کہ میرے حجرے میں دھوپ موجود ہوتی اور سایہ دیواروں پر نہیں چڑھا ہوتا تھا۔ اب اس سے غیر طبقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت ایک مثل سایہ ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے صاف طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز عصر جلد پڑھنا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حجرے میں دھوپ اسی وقت رہتی ہے جب سورج بلند رہے، اور اگر سورج بلند نہ ہو، جھک جائے تو دھوپ دیواروں پہ چڑھ جائے گی، پھر تو حجرے میں نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ فرماتی ہیں کہ ابھی دھوپ حجرے میں تھی تو اس کا مطلب ہے سایہ ایک مثل تھا، اس وقت نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ لیکن ایک طبقہ یعنی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا کیسا؟ اصل میں اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ حجرہ ہماری اونچی اونچی دیواروں کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہاں حجرے کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھی، بلکہ عام آدمی کے قد سے کچھ بڑی تھی۔ جب کسی مکان کی دیواریں چھوٹی ہوں تو سورج کی روشنی ان میں دو مثل سایہ بلکہ اس کے بعد تک بھی رہتی ہے۔ اب یہی بات جو ہے وہ امام طحاوی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی نقل کی گئی کہ اس میں نماز عصر کے جلدی ادا کرنے پر کوئی دلالت نہیں، یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز عصر کے جلدی ادا کرنے پر کوئی دلالت نہیں ہے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ آپ کا حجرہ شریفہ چھوٹی دیواروں پر مشتمل ہو اور سورج کی شعاعیں اس سے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ختم ہوتی ہیں، لہٰذا اگر یہ بات ہوگی تو مذکورہ حدیث نماز عصر کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے پر دلالت کرے گی، لہٰذا احتمال کے پیش نظر اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، تو اس احتمال کے پیش نظر ایک طبقہ وہ بے محل ہو گیا اور بے موقع ہو گیا، اور ایک صرف چیخ و پکار ہی رہے گی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دوسری حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی قباء جانے والا ہوتا تو وہاں سورج بلند ہوتے ہوئے پہنچ جاتا۔ اب اس طبقہ مطلب نکالتے ہیں کہ ایک مثل سایہ کے بعد نماز عصر ادا کی جائے۔ قباء چونکہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو گویا 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مثل سایہ کے بعد نماز عصر ادا کی جائے اور پھر سورج بلند ہوتے ہوئے 3 میل طے ہو جائیں۔ یہ ایک ان کا استدلال ہے جو کہ کسی بھی اینگل سے سمجھنے والا نہیں ہے۔ اصل میں مدینہ منورہ سے قباء شریف تک کا جو فاصلہ ہے وہ پون یا 1 گھنٹے کے لگ بھگ ہے۔ اب جب آدمی پیدل سفر طے کرے گا تو 1 گھنٹہ سفر کرنے میں لگا اور پون گھنٹہ سورج غروب ہونے میں باقی بچا، مجموعی طور پہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک جو وقت بچا وہ کیا بچا؟ 2.25 گھنٹے۔ اب 2.25 گھنٹے غروب آفتاب سے پہلے سایہ کو دیکھیں، کیا وہ 1 مثل ہوگا؟ حالانکہ 1 مثل سایہ کے بعد تو غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ تقریباً 3.25 گھنٹے ہوتا ہے، نہ کہ 2.25 گھنٹے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام بھی نماز عصر 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد ادا کرتے تھے، یعنی یہ جو حدیث ہے وہ ایک طبقہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بات پر دلیل ہے کہ جب سایہ 2 مثل ہو جائے تو تب نماز جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت بھی نہیں ہے کہ یہ سفر طے کرنے والا وہ کس طرح سفر کرتا تھا۔
پیدل چل کر یا کسی گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر اگر پیدل چلنے کا معاملہ ہو تو اس کے بارے میں تحقیق وہ بات ہو چکی ہے، اور اگر سوار ہو کر تھا تو پھر بھی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نصف رہ جائے گا، یعنی غروب آفتاب سے تقریباً نصف گھنٹہ قبل۔ اس دوسرے احتمال کی طرف موطا امام مالک میں بھی ارشاد ہوتا ہے، جس کے حوالے سے الفاظ یہ ہیں کہ قدر ما یسیر الراکب فی فرسخین و ثلاثہ، یعنی اندازہ یہ ہے کہ 2 فرسخ یا 3 فرسخ ایک سوار کے چلنے کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، ایک طبقہ سے ایک مثل سایہ ہونے پر نماز عصر کا وقت شروع ہونے پر استدلال کرنا وہ کس قدر کمزور ہے اور کس قدر بے موقع اور بے محل ہے۔ اچھا، یہاں تک ہماری 2 حدیثوں کی وضاحت ہو گئی، لیکن آئندہ ہم تیسری حدیث کی بھی وضاحت کریں گے آئندہ سبق میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ اعتراضات جوابات بھی اس حوالے سے ہوں گے تو وہ بھی ذکر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی تک جو پڑھا اسے سنیں، اس کا خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ پہلی حدیث میں جو راوی ہیں رسول اللہ سے وہ کون ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کیا مذہب بیان کیا، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔